حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کام لے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے خاندان کا ایک ایک چشم و چراغ جام شہادت نوش فرما چکے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر اور یہ کیسا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین نے کیسا صبر کیا اور کیسا حوصلہ رکھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور واقعی میں سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے قدموں کو نہیں ہٹایا ہے اور اپنے وعدے سے نہیں پھرے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین نے اپنا خاندان قربان کرا دیا اسی دین کی خاطر، نبی کی شریعت کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر۔ حضرت امام حسین نے ہر چیز قربان کر دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، اب حضرت امام حسین تنہا بچے ہیں۔ اب حضرت امام حسین کا میدان کربلا میں جانے کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے، اے میری پیاری بہن زینب، اے میری پیاری بہن زینب، آؤ میرے قریب آؤ۔ اے میری پیاری بہن، تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، مدینے کی پرکیف بہاروں میں میرے ساتھ رہی ہو۔ مدینے سے جب ہم نے سفر کیا ہے تو تم مکے تک میرے ساتھ رہی ہو۔ اے میری پیاری بہن، مکے سے راستے کی صعوبتوں کو، راستے کی پریشانیوں کو میدان کرب و بلا تک تم نے برداشت کیا ہے، تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اے میری پیاری بہن، تمہاری اس وفاداری کی مثال دی جائے گی۔ اے میری پیاری بہن، تمہاری اس وفاداری پر تمام جہان کی عورتیں فخر محسوس کریں گی، تمہارا نام زندہ رہے گا، تمہارے نام کو عورتیں فخر کے ساتھ لیں گی۔ اے میری پیاری بہن، تم نے ایسا حوصلہ دکھایا ہے، اے میری پیاری بہن، تم نے ایسی ہمت دکھائی ہے، تم نے ایسی وفاداری دکھائی ہے۔ اے میری پیاری بہن، لیکن تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ تم نے اپنی نگاہوں سے میرے جوان علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یہ تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ تم نے میرے ننھے سے علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے بھتیجے قاسم کو بھی اپنی نگاہوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اے میری پیاری بہن، تم نے اپنے دونوں بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے میرے بھائی عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اے میری پیاری بہن، تم نے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو اپنی نگاہوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پیاری بہن، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ اے میری پیاری بہن، میں تم سے آخری بار یہ بات کہتا ہوں، جیسے تم نے میرے سامنے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، جیسے تم نے میرے سامنے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے، ایسے ہی میرے جانے کے بعد جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا تو میری پیاری بہن تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں میری جدائی برداشت کرنی ہے۔ میرے خیموں میں تمام عورتیں روئیں گی تو انہیں سمجھانا تمہارا کام ہے، انہیں دلاسا دلانا تمہارا کام ہے، کیونکہ تم فاطمہ کی بیٹی ہو اور فاطمہ صابرہ ہے، فاطمہ صابرہ ہو، تم صابرہ کی بیٹی ہو۔
اے میری پیاری بہن تمہیں حوصلے ہو، تمہیں ہمت سے کام لینا ہے۔ اے میری پیاری بہن میرے جانے کے بعد تمام عورتوں کو دلاسا دلانا تمہارا کام ہے۔ میری پیاری بچی سکینہ اسے یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، جب اسے باپ کی یاد آئے تو اسے پیار دینا باپ کا، جب اسے باپ کی محبت یاد آئے تو اسے باپ کی محبت دینا۔ اے میری پیاری بہن اسے یتیمی کا احساس مت ہونے دینا۔ اے میری پیاری بہن تمام عورتوں کو ایسا مت محسوس ہونے دینا کہ کوئی مرد نہیں رہا ہے۔ اے میری پیاری بہن تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ اکبر، اب میرے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنی بہن کو سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں، کہتی ہیں بھائی ٹھیک ہے میں صابرہ ہوں، میں صبر کر کے ہی دکھاؤں گی۔ حضرت امام حسین پھر اپنے بیٹے امام زین العابدین کے پاس میں حاضر ہوئے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد میں اللہ اکبر، امام زین العابدین جو تنہا بچے ہیں امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین گئے اپنے بیٹے کے پاس میں۔ اللہ اکبر، وہ بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، جنگ میں جانے کے لیے ان کے اندر بھی حوصلہ ہے، لیکن ایسی بیماری ہے کہ ان سے کھڑا نہیں ہویا جا رہا ہے، اتنے سخت بیمار ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا نہیں نہیں، تمہیں میدان میں نہیں جانا ہے، تم بیمار ہو، تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہیں بستر پہ ہی آرام کرنا ہے، اس لیے بیٹا اب تم میدان میں نہیں جاؤ گے، تم سے سیدوں کا نسب بھی چلے گا، اس لیے تم سے سیدوں کا نسب بھی تو چلنا ہے، اس لیے بیٹا تمہیں باقی رہنا ہے، تمہیں یہی رہنا ہے۔ اگر تم بھی چلے گئے تو اس غریب قافلے کو مدینہ کون پہنچائے گا، نانا جان کی بارگاہ میں کون پہنچائے گا، مدینہ منورہ کون پہنچائے گا، اس لیے بیٹا تمہیں یہی رہنا، تمہیں کہیں نہیں جانا۔ لیکن میرے بیٹا میری بات کو غور سے اے بیٹا میری بات کو غور سے سن لو، جب مدینے جانا تو نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، نانا جان کی بارگاہ میں کہنا کہ آپ کا حسین نے امتحان دے دیا ہے، امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، امتحان دے دیا ہے، آپ کے نواسے آپ کے حسین نے جس خبر جو شہادت کی خبر آپ نے دی تھی وہ خبر پوری کر دی ہے۔ آپ نانا جان کی بارگاہ میں جب جائیں تو میرا سلام کہنا، اماں جان کی بارگاہ میں جائیں تو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، سمجھانے کے بعد اللہ اکبر حضرت امام حسین اب گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصری قبا زیب تن کیا ہے، اللہ اکبر اپنے دست اقدس میں ذوالفقار حیدری کو لیا ہے، ہاتھ میں تلوار لی ہے، گھوڑے پر سوار ہیں اور میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا، یہ کیسا منظر ہوگا، اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں۔ حضرت امام حسین نے اپنی تمام خواتین کو سمجھایا ہے، حضرت زینب کو سمجھایا ہے بہن اب میں چاہ رہا ہوں، اے بہن تم سب کو صبر کی تلقین کرنا، میرے جانے کے بعد وابیلا مت کرنا، میرے جانے کے بعد زیادہ آہو فغا مت کرنا، ان یزیدیوں کے سامنے یہ دکھانا کہ واقعی میں دیکھو ہم نبی کے گھرانے کے ہیں، واقعی میں ہم فاطمہ کے گھرانے کے ہیں۔ اے بہن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ان سب کو بتانا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، حضرت سکینہ آتی ہیں، حضرت امام حسین کے گلے سے لگ جاتی ہیں اور لگنے کے بعد کہتی ہیں بابا آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے کوئی نہیں واپس آیا، بھائی اکبر گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے ہیں، قاسم گئے ہیں واپس نہیں آئے ہیں، اے میرے بابا جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، آپ بھی اب ایسے میدان میں جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، اس لیے بابا میرے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد میں بابا کسے کہوں گی، مجھے باپ
باپ کا پیار کون دے گا؟ مجھے باپ کی محبت کون دے گا؟ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد اب ہمارے خیمے کا رکھوالا کون ہے؟ ہمارے خیمے کا سپہ سالار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو قابو میں کیا ہے، اپنے جذبوں کو قابو میں کیا ہے، اللہ اکبر، اپنے صبر کو قابو میں کیا ہے، اللہ اکبر، اپنے سینے سے لگایا ہے حضرت سکینہ کو اور ارشاد فرمایا ہے میری بیٹی دیکھو تم بھی صابرہ کی ماں ہو، اے بیٹی تم بھی صبر کرنا ہے، جب تمہیں باپ کی یاد آئے تو میری بیٹی یہ تمہاری پھوپھی زینب ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، اے بیٹی میرے جانے کے بعد زیادہ رونا متی بلکہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا منظر ہے۔ حضرت امام حسین چلے ہیں، جانے کے بعد اللہ اکبر سب کو صبر کی تلقین کی ہے۔ صبر کی تلقین کرنے کے بعد حضرت امام حسین میدان کرب و بلا میں پہنچے۔ آپ اتمام حجت کے طور پر یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے ظالموں بتاؤ تم کس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ کیا تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ دیکھو میں یہاں نہیں آیا ہوں تمہارے بلاوے پر، میں یہاں آیا ہوں، تم نے ہمیں بلایا ہے تو ہم یہاں آئے ہیں، تمہارے دیکھو اتنے خطوط بھیجے تم نے، تمہارے خطوط ہیں تب ہم یہاں آئے ہیں، بتاؤ کہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ بتاؤ میں نے تمہارا کچھ چھینا ہے کیا؟ بتاؤ میں نے تمہارے کسی چیز کو، بتاؤ میں نے تمہارے کسی بچے کو یا تمہارے کسی عزیز و اقارب کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کیوں تم ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ کیوں تم ہم سے ایسی جنگ کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھ لو میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی نے مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر سواری کرائی ہے۔ تمہیں بھی معلوم ہے ہم سے محبت کرنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، ہم سے محبت کرنے کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے۔ میں وہی نواسا ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہوگی وہ انسان جنت کا حقدار ہوگا۔ اور یاد رکھ لو تم مجھ سے نفرت کر کے جہنم میں جانے کا ٹھکانہ بنا رہے ہو۔ یاد رکھ لو میرے خون کا بدلہ تمہارے پاس میں کچھ نہیں ہوگا۔ جب سر حشر پوچھیں گے وہ ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گی خدا کے سامنے؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، میرے خون کا بدلہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لو اب بھی وقت ہے، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم نے میرا جوان علی اکبر لے لیا، تم نے میرا ننھا علی اصغر بھی قربان کر دیا، تم نے میرا بھتیجا بھی قربان کر دیا، میرے بھائی عباس کے بازو بھی تم نے قلم کر دیے، میرے خاندان کا ایک چشم و چراغ تم نے قربان کر دیا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرا جوان علی اکبر شہید ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دوں گا۔ میرے خاندان کا ایک چشم و چراغ تم نے قربان کر دیا ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یاد رکھ لو میرا قاتل جہنمی ہے، اگر میرا قتل کرو گے، اگر میرا خون بہاؤ گے تو تم جہنم کے حقدار ہوگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے ایسا خطبہ دیا ہے یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا ہے، پر حضرت امام حسین نے انہیں سمجھایا ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں ان یزیدیوں نے اللہ اکبر حضرت امام حسین کا خطبہ سنا ہے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے تیروں سے بدلہ دیا ہے، تیر چلانے شروع کر دیے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سمجھ لیا یہ یزیدی ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان یزیدیوں کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے پھر اپنی تلوار چلائی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کی تلوار کے بارے میں فرمایا جاتا ہے حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے تو اللہ اکبر یزیدیوں کے سر کٹ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ گاجر اور مولی کٹ رہے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ رہے ہیں، یزیدی واصل جہنم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یزیدیوں کے سر کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ
اکبر، حضرت امام حسین کی تلوار کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جدھر کو رخ کر دیتے ہیں صفحے کی صفحے مٹا دیتے ہیں، جدھر کو بھی اپنا رخ کر دیتے ہیں، صفحے کی صفحے الٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی تلوار کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یزیدیوں نے سوچا یار حسین کی تلوار کو کیسے روکا جائے، حسین کی تلوار کو کوئی تو روکے، کس طریقے سے روکا جائے؟ تو یزیدیوں نے کہا تھا یار حسین کی تلوار کو کون روک سکتا ہے؟ ارے نگاہوں کے سامنے جوان علی اکبر چلا گیا، تلوار نہ رک رہی ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی تلوار کو کون روک سکتا ہے؟ جوان علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا، ننھا سا علی اصغر کا لاشا نہ روک سکا، بھائی عباس کے بازو نہ روک سکے، اونو محمد کے لاشے نہ روک سکے، خاندان کا ایک ایک چشم و چراغ چلا گیا، لیکن حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے۔ 3 دن کی پیاس اور بھوک تلوار نہیں روک پا رہی ہے۔ آخرکار حسین کی تلوار کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، حضرت امام حسین کی تلوار جدھر اپنا رخ کر دیتی ہے، یزیدیوں کی صفحے کی صفحے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین اللہ اکبر جنگ کرتے ہوئے چلے جا رہی ہیں، یزیدیوں کی صفحے کے صفحے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ آخر حسین کی تلوار چلتی چلتی رک جاتی ہے۔ یزیدی سوچنے لگے یار حسین کی تلوار رک کیسے گئی؟ جس تلوار کو 3 دن کی پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو 3 دن کی بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو جوان علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا، جس تلوار کو ننھا سا علی اصغر کا لاشا نہ روک سکا، جس تلوار کو حسین نے یہ نہیں سوچا میرے جانے کے بعد خیموں کا کیا ہوگا، یہ خیال نہ روک سکا، آخر کا تلوار کیسے رک گئی ہے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا ظالمو یہ مت سمجھنا میری تلوار کسی ڈر کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے رک گئی ہے، بلکہ میری تلوار رک گئی ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے میری تلوار رکی ہے، نماز پڑھنے کے لیے میری تلوار رکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین نے اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یزیدیوں نے حملے ایسے کیے ہیں، حضرت امام حسین زخمی ہیں، حضرت امام حسین زخم سے چور چور ہیں، حضرت امام حسین فی گھوڑے سے نیچے تشریف لے کر کے آتے ہیں، حضرت امام حسین نے اپنا سر رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور رکھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب قدیر بتا میں نے تیری بارگاہ میں جوان علی اکبر دے دیا، تیری بارگاہ میں ننھا سا علی اصغر دے دیا، تیری بارگاہ میں بھائی کی یادگار قاسم کو دے دیا، تیری بارگاہ میں بھائی عباس کے بازو دے دیے، تیری بارگاہ میں اپنی بہن کی گود خالی کرا دی، تیری بارگاہ میں مولا خاندان کا ایک چشم و چراغ قربان کر دیا ہے، اب اپنے آپ کو بھی قربان کرنے جا رہا ہوں، اے رب قدیر بتا مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو آواز آتی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ارے سجدے تو رونے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔